میرے پاس آج 8 مختلف خبریں ہیں جو اس ویلاگ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. چند چھوٹی ہیں, چند بڑی خبریں ہیں. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم تو پریشان ہیں ہی نہیں, ہم تو گھبرائے نہیں ہوئے, یہ گھبراہٹ ہی ہے جو آج میرے کپتان کو جو ہے نا وہ اس جگہ کے تک لے آئی ہے. یہ سیاست ایسی چیز ہے, یہ پرانی دشمنیاں بھلا دیتی ہے. کل پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی وکٹ گرنے جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے افسوس کا مقام ہوگا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, کافی لمبا ویلاگ یہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ میرے پاس آج 8 مختلف خبریں ہیں جو اس ویلاگ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. چند چھوٹی ہیں, چند بڑی خبریں ہیں, لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے جس کا تھمبنیل کے اوپر آپ نے ذکر دیکھا ہے اس کو ذرا ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا, سب سے پہلے جو پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی, وہ ایف اے ٹی ایف کے اندر پاکستان جو ہے وہ ابھی گرے لسٹ کے اندر ہی رہے گا. پاکستان کے ریویوز جاری تھے, لیکن ابھی جو کنڈیشنز رکھی گئی تھیں وہ کنڈیشنز ابھی کمپلیٹلی میٹ نہیں ہوئی ہیں. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ پروگریس کیا ہے اس کے اندر, اور خاص طور پہ دہشت گرد تنظیموں کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کہا گیا ہے کہ جی ان کے خلاف بھی آپ کارروائی کریں, تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اس کا ریویو کیا جائے گا. تو ایک تو اس سلسلے میں یہ خبر ہے. دوسری بات یہ کہ ذرا تحریک اعتماد کے حوالے سے بات کر لیں. ویسے تو یہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے دونوں سائڈ سے, میں اگلا ویلاگ بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر کروں گا, اسے دیکھنا مت بھولیے گا. تحریک اعتماد کے ایکچولی اس وقت آن گراؤنڈ, آج میری سارا دن جو مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے اس کے بعد آن گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, اپوزیشن کی, حکومت کی, یہ ایکچولی ریئلسٹکلی کہاں پہ کھڑے ہیں, یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن ابھی آج کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ ہوا ہے, ذرا پہلے اس کے بارے میں بات کر لیں. کل گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ جیو کے شو میں آئے تھے شاہ زیب خان زادہ کے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ بہادر آباد ایم کیو ایم کے مرکز بھی جائیں گے. اب یہ جو ایم کیو ایم کے مرکز جائیں گے, یہ بات بڑی دیر سے چل رہی ہے, یہ پچھلے چند ہفتوں سے چل رہی ہے کہ جی ہاں جی انہوں نے جانا ہے اور وہ جائیں گے. ایک اتحادی کے پاس تو وہ آلریڈی ہوا ہیں, کاف لیگ کے پاس جو ہے وہ آلریڈی ہوا ہیں, چودھریوں کے پاس, اب ایم کیو ایم کے پاس بھی جانا جو ہے وہ ان کا بنتا ہے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم تو پریشان ہیں ہی نہیں, ہم تو گھبرائے نہیں ہوئے, یہ گھبراہٹ ہی ہے جو آج میرے کپتان کو جو ہے نا وہ اس جگہ کے تک لے آئی ہے. مطلب چودھریوں کے در کے اوپر بھی لے کر گئی اور ایم کیو ایم کے در کے اوپر بھی لے کر گئی. تو یہ امپریشن کریٹ کیے جاتے ہیں. یہ سیاست ایسی چیز ہے, یہ بڑے پرانی دشمنیاں بھلا دیتی ہے. آخر شہباز شریف صاحب بھی تو گئے تھے نا چودھریوں کے پاس. تو اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ جناب وہ ایم کیو ایم کے ادھر بہادر آباد آفس بھی جو ہے وہ جائیں گے. اچھا, اس کے بعد ایک اور خبر اسی حوالے سے, تحریک اعتماد کے حوالے سے یہ بھی آ رہی ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ اسمبلی کا جو اجلاس ہے اس کی ریکویزیشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جمع کروا دی جائے گی اس وقت قومی اسمبلی کے لیے. اب اس وقت میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 دن پہلے, غالباً کہ 2 دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جی وہ بڑی ہیڈ لائنز بھی لگی تھی, مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا جی اگلے 48 گھنٹے جو ہے وہ بڑے اہم ہیں. اور میں نے اپنے ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. اگلے 48 گھنٹے میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس خبریں تھیں, ہمارے پاس اتنی رپورٹس, پلس تو ہمیں بھی پتہ تھی کہ آن گراؤنڈ کیا پلس اس وقت چل رہی ہے. اور وہی ہوا ہے کہ 48 گھنٹے پورے ہو چکے, 48 کے 72 ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا. لیکن ہمیں اب جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جو ریکویزیشن کے لیے جو ڈرافٹ ہے اپوزیشن کا وہ پوری طرح تیار ہو چکا ہے, اور موسٹ پروبلی اگلے ہفتے جو ہے اسے کسی دن بھی جو ہے وہ جمع کروا دیا جائے گا. اور اسی وجہ سے جہانگیر ترین بھی جو ہیں وہ اب جلدی وطن واپس آنا چاہ رہے ہیں. اچھا, قومی اسمبلی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی اسمبلی میں اس وقت جو ہے وہ کنسٹرکشن کا, بلکہ کنسٹرکشن تو نہیں ہے اسے کہنا چاہیے, مطلب تھوڑی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے ہو سکتا ہے کہ اسپیکر صاحب نے بھی, بلکہ پچھلے دنوں صحافیوں سے جب ملاقات کی تھی تو انہوں نے صحافیوں سے اس انٹریکشن کے اندر کہا تھا کہ جی آپ دیکھ لیں قومی اسمبلی کے اندر اس وقت کام چل رہا ہے, تو اجلاس وغیرہ اب اس کے اوپر بھی ایک گو مگو کی صورتحال چل رہی ہے اس وقت اسلام آباد کے حلقوں میں کہ جب اپوزیشن یہ ریکویزیشن جمع کروائے گی تو کیا وہ اجلاس منعقد کیا بھی جائے گا, ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, یا اسپیکر کہیں گے جی ابھی تو قومی اسمبلی میں کام ہو رہا ہے تو ابھی اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. سو دس از ون تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سین. اچھا, اسی سے جڑی ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم نے جو ہے
وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے مختلف لوگوں سے جو ہے وہ ملاقاتیں کی ہیں، اور ملاقاتیں وہی جس طرح میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا نا ایم کیو ایم کی جو صورتحال تھی، اسی طرح بیسکلی اس میں کون کون تھے، ریاض فتیانہ، نصر اللہ دریشک، یہ سارے لوگ تھے جن سے جا کے جو وزیر اعظم سے جا کے ملے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم کے اوپر اور وزیر اعظم نے ان کے اوپر جو ہے اعتماد کا اظہار کیا ہے. بیسکلی دس از آل دا سیریز آف واٹ ایور از گوئنگ آن تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں. ریاض فتیانہ صاحب جناب وہی ہیں جن کا پچھلے دنوں ایک نام آیا تھا ایئر وائی کے اوپر، خبر چھپی تھی، خبر چلی تھی کہ جی یہ لوگ جو ہیں اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر لڑنے جا رہے ہیں، جس کے بعد انہوں نے ایک تحریک استحقاق جمع کروائی تھی اسمبلی کے اندر کہ جی ایئر وائی نے غلط خبر چلائی ہے. اس کے اوپر مختلف ان کے بیورو چیف رپورٹر سب کے نام، شام سلمان اقبال صاحب کا نام بھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ نہیں ایسا قطعی نہیں ہے، یہ فیک خبر ہے جو ہمارے خلاف چلائی گئی ہے. البتہ یہ فیک خبر جو ہے اس کے اوپر اگر یہ فیک ہے تو پاکستان تحریک انصاف ویسے تو فیک کرتی ہے، ہر ایک پورے میڈیا کو، اینکروں کو، ہر ایک کو جو ہے وہ فیک نیوز کے اوپر رگڑا لگایا جاتا ہے. لیکن ایئر وائی کے اوپر یہ خبر چلی ہے تو نہ پیمرا نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور نہ ویسے ان کی بولتی جو ہے وہ شروع ہوئی کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا خبر چلائی ہے. بس چینل کا نام لیے بغیر بس کہ ہاں یار فیک نیوز جو ہے وہ چلائی گئی ہے یا قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا گیا. قانونی طور پہ اس کا پورا ایک پروسیجر ہے، میں بار بار کہتا ہوں قانونی طور پہ اس کا پورا پروسیجر ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جہاں پہ اس کا دل کرتا ہے ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، جہاں دل کرتا ہے نہیں ایکٹیویٹ کرتی. اچھا، بلکہ ابھی میں ذرا جیو کے اوپر بھی آتا ہوں، ایک خبر اس سلسلے میں بھی ہے. دوسرا جی جنرل فیض صاحب کی ایک فوٹیج سامنے آئی ہے. جنرل فیض آج وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر کے پی ان کے ساتھ اس جگہ کے اوپر گئے جہاں پہ کل ایک دھماکہ ہوا تھا پشاور کے اندر، اور مسجد کے اندر جہاں پہ دھماکہ ہوا تھا، جہاں پہ اب جو شہید ہونے والے افراد کی تعداد ہے وہ 60 سے بھی اوپر جا چکی ہے. ایک بہت اندوناک قسم کا یہ واقعہ تھا، اور دل دہل کے رہ گیا ہے تمام پاکستانیوں کا کہ یہ اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. تو اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ بڑے دنوں کے بعد جنرل فیض کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. جنرل فیض آپ جانتے ہیں کہ کور کمانڈر پشاور ہیں. ویسے پشاور ان دہشت گردی کے واقعے کے علاوہ ویسے بھی کچھ خبروں میں رہا ہے فون کالز کے حوالے سے، تو لیکن اب جنرل فیض جو ہیں بڑے دنوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ اسکرین کے اوپر نظر آئے ہیں اس سلسلے میں. اچھا، اس کے بعد اب جو دو بڑی خبریں ہیں جی ذرا اس کے اوپر آ جائیے. میں جانتا ہوں آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ کون سی بڑی وکٹ ہے جو کل گرنے والی ہے، میں جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے ذرا ایک اور معاملے کے اوپر آ جائیں، وہ یہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جیو ٹیلی ویژن کے بوائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بوائیکاٹ جو ہے وہ آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے. اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے پہلے بھی بوائیکاٹ کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف، غالباً ایک یا دو دفعہ، مجھے ایک دفعہ تو مجھے کنفرم یاد ہے کیونکہ اس وقت میں خود بھی وہیں پہ تھا، تو دوسری دفعہ مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں ہے کہ اس وقت وہ تھا یا نہیں تھا، مجھے اچھی طرح اس وقت میموری ساتھ نہیں دے رہی. لیکن آج سے جیو نے ان کا بوائیکاٹ کا فیصلہ کر لیا، اور وہ بوائیکاٹ جو ہے اس میں کیا کیا شامل ہے، اس میں جناب انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام ٹاک شوز کے اندر نہیں جانا، ہم نے بیپرز نہیں دینے، چاہے سیاسی شو ہو 8 بجے کا، 10 بجے کا، 11 بجے کا، یا مارننگ شو ہو، کسی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا بندہ نہیں جائے گا. اب آن دا فیس آف اٹ جو یہ وجوہات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہمارے ساتھ فیئر جرنلزم نہیں ہوتی اور بیلنس جرنلزم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کا ہم نے فیصلہ کیا. لیکن میری جو جیو جنگ کے لوگوں سے میری جو بات ہوئی، کیونکہ ظاہری بات ہے میں نے خود بھی 6 سال وہاں پہ کام کیا ہے، اپنے دوست ہی وہیں پہ کام کرتے ہیں، تو میری جو ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جی چند چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو بڑی تکلیف تھی. تکلیف کن چیزوں کے اوپر تھی؟ ایک تو یہ ریسنٹلی ایک سٹوری آئی تھی، وہ سٹوری یہ تھی کہ جی کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ شوکت خانم کو ڈونیشنز دی تھیں، لیکن ان کا نام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو فنڈنگ کیس ہے اس لسٹ کے اندر ان کے نام ڈال دیے گئے کہ جی وہ لوگ جو ایکچولی شوکت خانم کے لیے پیسے دے رہے تھے، نام ان کے پاکستان تحریک انصاف کی لسٹ میں ڈال دیے گئے. اور اس کے بعد چند لوگوں کو بھی سامنے لایا گیا تھا، غالباً اس میں 10-12 لوگ تھے، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں اب یاد، لیکن اتنے لوگ تھے جن کو کوٹ بھی کیا گیا تھا کہ جی ان لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق کوئی نہیں، ہم نے تو شوکت خانم کے لیے فنڈ دیے تھے. تو فخر دورانی صاحب کی یہ سٹوری تھی، اور وہ سٹوری کے اوپر میں نے پورا ویلاگ بھی کیا تھا. میں نے بھی اس پہ کہا تھا کہ جی میری نظر میں ایک بہت بڑے کاز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹوری کا ابھی جو بیس ہے وہ کم ہے، اس کا بہت براڈر طریقہ ہونا چاہیے تھا اس پوری انویسٹیگیشن کا. بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس بات سے. بہرحال ایک تو وہ تکلیف ہے کہ جی یہ کیوں کیا گیا، یہ دس از ناٹ رائٹ.
دوسری بات یہ کہ ریسنٹلی یہ جو محسن بیگ صاحب کا معاملہ ہے، جو یہ جو صحافی محسن بیگ جن کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کی جو کوریج کی گئی ہے وہ بڑی واسٹ کوریج کی گئی جیو کی جانب سے، تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ جی وہ کوریج جو ہے وہ بڑی ایکسٹینسو قسم کی کوریج جو ہے وہ ہوئی ہے. دیز آر ناٹ سم تھنگ، میں پہلے آپ کو بتا دوں یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف نے بتایا نہیں ہے کہ جی یہ پوائنٹ ہے تو یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے. یہ جیو گروپ کے اندر جو فیل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان چیزوں کے اوپر ان کو پرابلم ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے ساتھ ساتھ جیو کے ساتھ ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ جی جیو جو ہے وہ نون لیگ کے زیادہ قریب ہے، تو دے ور آلویز انکمفرٹیبل ود دیم کہ جی یہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے. اچھا بہرحال میں آپ کو ویسے جیو کے بارے میں ایک بات بتا دوں، آج میری بات یہ ذرا لکھ لیجئے گا. جیو گروپ اور عمران خان صاحب، میرا جملہ غور سے سنیے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں. جیو گروپ اور عمران خان صاحب، ان کے بارے میں ایک دن آئے گا میں آپ کو بڑی ایک اندر کی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بڑی اندر کی بات. ابھی نہیں کروں گا، وقت آئے گا تو میں کروں گا. کہ ان دونوں کا ایک دفعہ ٹروس ہوا تھا، ان دونوں میں آپس میں ٹروس ہوا تھا. وہ ٹروس کس نے کروایا تھا اور جہاں کروایا تھا جب میں یہ بات بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن وہ سٹوری پھر کسی دن، وہ ہے میرے پاس، وہ ذرا کسی دن، کیونکہ میری جو سورس ہے اس نے بھی مجھے منع کیا ہوا ہے کہ جی یہ بات ابھی مت کیجیے گا. تو وہ جب آئے گا ایک ٹائم آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں کی اندر کی کہانی کیا ہے. دوسرا، میں نے خود بھی جیو گروپ میں کام کیا ہوا ہے. میں 2014 کے اندر جیو اور عمران خان صاحب کے درمیان کون کمیونیکیشن کر رہا تھا، کس طرح آپس میں معاملہ طے کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، یہ بھی ایک پوری سٹوری ہے، میں بتاؤں گا. بہرحال جیو کا جی بائیکاٹ آج سے سٹارٹ کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. اب دیکھیں یہ نارملی پہلے بھی ہو چکا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک دفعہ بائیکاٹ کر چکی ہے جیو کا. ایک زمانے میں نون لیگ نے اے آر وائی کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا. تو یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ کبھی بھی فائدے میں نہیں ہوتا، یہ اس سیاسی جماعت کے فائدے میں نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ اگر آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں ڈسکشن ہوگی، حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی، اور آپ کا ریپرزینٹیو جب وہاں نہیں بیٹھا ہوگا تو یہ آپ کی غلطی ہے، یہ آپ اس میں ڈس ایڈوانٹیج میں جاتے ہیں، کسی اور کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اچھا یہ تو ہو گئے جناب جو باقی خبریں تھیں. اب آ جائیں جو بریکنگ نیوز جو اب آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی وکٹ گرنے جا رہی ہے. میں نے پہلے تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ اب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اس میں سے احمد جواد صاحب آلریڈی ان کو شو کاز نوٹس جاری ہوا، انہوں نے کہا کہ جی پہلے عمران خان صاحب میرے سوالوں کے جواب دیں. اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا اور انہوں نے نون لیگ جوائن کر لی. دیوان سچل صاحب جو ایم پی اے ہیں وہ آلریڈی مجھے انٹرویو ایک دے چکے ہیں اور ان کو بھی شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. یہ جو تیسری اب وکٹ ہے یہ ایک بڑی وکٹ ہے، اور بڑی وکٹ اس سلسلے میں ہے کیونکہ وہ وزیر اعظم کے ترجمان رہے ہوئے ہیں. جی ہاں، وزیر اعظم ہاؤس کے وہ ترجمان رہے ہوئے ہیں. اب آپ یہاں تک گیس کر سکتے ہیں میں کسی بات کر رہا ہوں؟ اچھا چلیں، شاید کچھ چند لوگوں نے کر لیا ہوگا، چند نے نہیں کیا. کل جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ آج رات کو لاہور پہنچ رہے ہیں اور کل وہ لاہور کے اندر ہی ہوں گے. کل پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا نام واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے. ندیم افضل چند صاحب، ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا سفر یہیں تک تھا. آج اس کا آخری دن ہے. آج سے ہی انہوں نے تحریک انصاف نے جیو کا بائیکاٹ شروع کیا ہے اور آج جو ہے ندیم افضل چند کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سفر کا آج آخری دن ہے. کل سے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں. یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو ابھی سے دے دیتا ہوں. اور یہ سلسلے جو ہے وہ بڑی دیر سے چل رہے تھے، کافی دیر سے سلسلے میں بیک روم ٹاکس ہو رہی تھیں، لیکن اب یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ انتظار کریں جب بلاول صاحب جو ہیں وہ اس طرح چلنا شروع کریں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ندیم افضل چند صاحب ایک ایسی شخصیت تھے، وہ وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان بھی تھے. یہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے ایک دفعہ مجھے پروگرام کے اندر لائیو پروگرام میں مجھے کہا تھا کہ جی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ عمران خان صاحب کو میرے کپتان کہنا بند کر دیں. تو میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. میں نے ان سے اس وقت لائیو شو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کے کہنے پہ آج سے یہ کہنا بند کر دیتا ہوں. لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے اگر ایک اور یو ٹرن لیا تو میں دوبارہ یہ کہنا شروع کر دوں گا. 25 دن لگے تھے میرے خیال میں. 25 دن کے بعد مجھے دوبارہ میرے کپتان کہنا پڑا کیونکہ انہوں نے پھر سے یو ٹرن لے لیا تھا.
ندیم افضل چند صاحب ان سیاستدانوں میں شامل ہیں جو انتہائی قابل احترام، تمیز سے بات کرنے والے، کبھی گالم گلوچ والی سیاست نہیں کی، کبھی بدتمیزی نہیں کی. اور میں جانتا تھا کہ جب وہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی تھے اور جب وہ عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ بھی کرتے تھے آ کے شوز کے اندر، تو وہ ایگریشن، وہ بدتمیزی، وہ لینگویج نہیں استعمال کر سکتے تھے جس کی ڈیمانڈ تھی وزیر اعظم ہاؤس کی. تو میں ہمیشہ ان کو، آج میں شیئر کر دیتا ہوں، میں ہمیشہ ان کو یہ کہتا تھا چند صاحب تسی نہیں چلنا ہے تھے، تسی نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ جس قسم کی سیاست کرتے ہیں نا، یہ سیاست یہاں پہ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے آپ میں ان کو یہ بات آج سے سال 2 سال پہلے بھی کہا، میں کہا جی آپ دیکھ لیجیے گا آپ ایک دن پاکستان پیپلز پارٹی میں واپس جائیں گے. تو وہی دن آ گیا. تو آپ کل دیکھ لیجیے گا، کل اس کا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اعلان بھی ہو جائے گا. اور چند صاحب جو ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چند صاحب جو ہیں وہ صرف اکیلے چند صاحب نہیں ہیں. چند صاحب کا پورا ایک پینل ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف میں گیا تھا. اور ظاہری بات ہے اگر ندیم افضل چند کی واپسی ہوئی ہے تو اس پورے پینل کی بھی جو ہے اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں واپسی ہوئی. تو ایک اچھا نام جو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے افسوس کا مقام ہوگا کہ ان جیسا ایک ایکسپیرینس سیاستدان جس نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی، جس نے ہمیشہ تمیز کے دائرے میں رہ کے سیاست کی، اگر اپنے مخالف پہ تنقید بھی کی تو تمیز کے دائرے میں کی، وہ اب ان کے رینکس میں نہیں ہوگا اور وہ واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں چلا گیا. یہ لاس ہے میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.